حتمی انجام تک نہیں پہنچا سکے، امریکنوں کے جانے کے بعد کیا ہمارے پاس کچھ زیادہ ہتھیار آ جائیں گے یا کچھ زیادہ ہماری اسٹریٹجی بہتر ہو جائے گی کہ ہم وہ نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جو ابھی تک ہم نہیں کر پائے؟ دیکھیے ایک تو خام خیالی ہے کہ امریکی وہاں سے چلے جائیں گے، ان کا نفوذ کا کم اگر ہو بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ اگر ہمارے ملک کے اندر آ کے ایک بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر آپ کس اسلحے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے، ہے نا؟ تو اس میں ہمارے پاس آپشنز یہی ہے کہ تھوڑی سی پالیسیوں پہ نظر ثانی کی جائے، حقیقت پسندی کا اب ذرا اسپیسیفک ہو جائیں، تھوڑا سا اسپیسیفک. یہ ان حضرت نے تو کر لیا نا فیصلہ، اپنا فیصلہ کر لیا، پولیٹیکل ڈیسیشن ہے، بہت سی اس کی جو وجوہات ہیں. حالانکہ جنرل پیٹریس نہیں چاہتے تھے، یہ بھی وزیر دفاع نے کہا کہ جنرل پیٹریس نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے جلدی. اب یہ تو فیصلہ نہیں کریں گے نا، جو یہ والا فیصلہ انہوں نے کیا ہے سیاسی فیصلہ، وہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کرنا نہیں چاہتے میرا خیال ہے، اگر کرنا چاہتے تو اب تک کر سکتے تھے، بڑے اچھے حالات تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی شاید مصلحتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ گھوم پھر کے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، مجبوراً پھر وردی پہ بات آ جاتی ہے. اچھا، ایوا اسماعیل شہزاد چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. میں ابھی امتیاز سے ہی بات کر رہا تھا کہ جو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے whether we like it or not، وہ انہوں نے کرنا ہے موجودہ صورتحال میں. امریکی انخلاء کے بعد جو پاکستان کے سامنے جو مصیبت کھڑی ہو رہی ہے، جو نئے پریشرز آ رہے ہیں، جنرل کیانی کو کیا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے؟ 1 2 3. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے آج کے فیصلے کے اندر وہ کیا فنڈامنٹل تبدیلی آئی ہے امریکہ کے رویے کے اندر افغانستان کے بارے میں، اور میں ملٹری ٹرمز کے اندر بات کر رہا ہوں. وہ فنڈامنٹل تبدیلی یہ ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی کی بجائے اب کاؤنٹر ٹیررزم لڑی جائے گی. صحیح ہے. اس لیے جو بڑی افواج ہیں، جو بڑے جتھے تھے، ان کو آہستہ آہستہ واپس بلایا جائے گا اور کاؤنٹر ٹیررزم کو افیکٹولی استعمال کیا جائے گا. دوسرے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے ٹارگٹس ہیں وہ پاکستان کے حصے میں جا چکے، جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس کیا آپشن، ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ میری بات سن لیں، اس سے تھوڑا سا اس سے لنک کر لیں گے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کیا چیزیں دو اپلائی کی جا رہی ہیں: پولیٹیکل پلانک، نیگوسیشن ریکنسیلیشن کے تھرو، اور دوسرا کاؤنٹر ٹیررزم. اب کیا پاکستان اس وقت میں کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر ہی رہے، یعنی جس طریقے سے سوات اور ساؤتھ وزیرستان میں کیا گیا، یا یہ کہ نارتھ وزیرستان کے اندر بھی پاکستان کو اپنی تبدیلی کے اندر اپنی اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی؟ سب سے پہلے القاعدہ کا یہاں سے ایلیمنیٹ ہونا ایبسولوٹلی امپورٹنٹ ہے. وہ جب آپ ڈفرینشیشن کریٹ کر لیتے ہیں بٹوین القاعدہ اینڈ دی طالبان، تو اس کے بعد آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن حقانی نیٹ ورک اگر القاعدہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو پھر کیسے کریں گے ہم؟ نہیں، دیکھیے کن کی بات ہو رہی ہے. آج آپ نے جو پڑھا ہوگا انہی کے انالیسس اور تبصروں کے اندر کے 50 سے 70 القاعدہ کے ممبران کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے اگر القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلقات، ان کے ساتھ حقانی گروپ کے ساتھ کوئی تعلقات کسی قسم کے ہیں، اور آپ ان کو ایک اوپن سپیس دے رہے ہیں جو کہ افغانستان میں اب کھل رہی ہے پولیٹیکل نیگوسیشن کی، تو وہ کون آدمی ہوگا جو کہ ان 50-70 آدمیوں کے لیے اپنا پورے کا پورا فیوچر داؤ پہ لگانا چاہے گا؟ یعنی آپ ازیوم یہ کر رہے ہیں، یا یہ آپٹمسٹک ویو یہ ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک یا حقانی صاحب کو یہ پرسویڈ کریں کہ ان لوگوں سے آپ خود بھی چھٹکارا حاصل کریں، ہمیں بھی ان سے جان ہماری چھوٹے، اور امریکن جو مرضی ان کے ساتھ کریں، لیکن ان کو آپ فارغ کرائیں. یہ ہم حقانی نیٹ ورک کو اگر یہ سمجھا سکتے تو 2 سال پہلے نہ کر چکے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ابھی تک افغانستان میں وہ اسپیس ہی کریٹ نہیں ہوئی. اچھا. جہاں پر کہ آپ اس قسم کی کسی پالیسی پلان کو لگا سکتے تھے. اب وہاں جب اسپیس کھل گئی ہے تو آپ کا پولیٹیکل پلان بھی اسی طریقے سے اوپن ہو گیا. آپ کاؤنٹر ٹیررزم ساتھ امیڈیٹلی کریں گے. وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اینی وے آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، انسرجنسی نہیں، کاؤنٹر ٹیررزم جس کو کہہ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں جو آپریشنز کیے جائیں گے وہ مختلف نوعیت کے ہوں گے، آپ کے شہروں میں جو آپریشنز کیے جائیں گے وہ مختلف نوعیت کے ہوں گے. لیکن اس میں جو فنڈامنٹل جو کوسچن ہے، میں پھر امتیاز آپ کی طرف بھی آتا ہوں، یہ اسٹریٹجک فیصلہ ہے نا جو جنرل کیانی نے کرنا ہے، کیونکہ وہ ساری پالیسی وہی چلا رہے. انہوں نے اسٹریٹجک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس تھے ان کی طرف ہماری پالیسی چینج ہو رہی ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ یہاں سے نکلیں، آپ جائیں، ہم ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. لیکن جب آپ حقانی نیٹ ورک کی طرف یہ جائیں گے تو اس کے بعد پھر لشکر طیبہ بھی ہے، پھر اس کے بعد دیگر ملیٹنٹ گروپس بھی ہیں، کہا جاتا ہے ان کے بھی حقانی نیٹ ورک سے تعلق ہے. یہ اتنا سرجیکلی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کو آپ الگ کر دیں، باقی سے کہیں جی اب ان سے ہم لڑائی کریں گے، ان سے نہیں کریں گے. یہ میں کہہ نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو اپنے تھریٹس ہیں، جو انٹرنل تھریٹس ہیں آپ کی، آفٹر آل تحریک طالبان پاکستان نے اس وقت آپ کی اسٹیٹ کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے.
جو ان کے ایفیلیٹ گروپس ہیں, اگر اس میں لشکر طیبہ بھی ہے تو اس نے اسٹیٹ کو بنایا ہوا ہے. جب آپ یہ نیکسس توڑتے ہیں القاعدہ کا, جہاں پہ فنڈنگ ہے, جہاں پہ سینٹرل آئیڈیولوجیکل اس کی وہ ہوتی ہے, ساری انگیجمنٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ ان کو مختلف نیشنلٹیز میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی اگر افغانستان میں پولیٹیکل پلان کسی طریقے سے سکسیسفل ہوتا ہے اور اس کے اندر دیکھیے 3 گروپس ہیں نا, اندر کے جو طالبان ہیں ان سے بات کرنے کا تو افغانستان میں فائدہ نہیں ہے. افغانستان کے اندر بات کرنی ہے, امریکہ نے معاملے ریزالو کرنے ہیں افغانستان کے لیے, تو ملا عمر سے کرے گا, گلبدین حکمت کے ہاتھ سے کرے گا اور حقانی گروپ سے کرے گا. یہ تھریٹس ہے نا اس کے لیے. باقی جو اندر ہے وہ تو ہارڈلی اینی تھنگ انہی کے ایجنٹس ہیں. امتیاز مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاسبل ہے ریئلسٹکلی سپیکنگ, جو ہماری پالیسی میکنگ ہے جس طرح ہو رہی ہے, ہماری پوری افغان پالیسی اس طریقے سے ایوالو کر کے سوفسٹیکیٹ ہو کہ یہ کر سکتی ہے جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تو بڑی کنفیوژن کی صورتحال ہے. ہماری جو فوجی قیادت ہے یا ہماری سیاسی قیادت ہے وہ واضح ابھی تک اس عمر پہ بھی نہیں ہے کہ جو مقابلہ آج تک وہ کرتے رہے ہیں جن لوگوں سے, کیا وہ شورش ہے, انسرجنسی ہے یا دہشت گردی ہے. آج تک ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے ہیں. امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کریں گے. انہوں نے اب اس کو شورش سے وہ ٹیررزم کی طرف چلے گئے اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو کہ القاعدہ کے ساتھ جڑے. ہمارے ملک میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں حالات ایسے ہی دیگر رہیں گے. ماجد صاحب, ہماری طالبان سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان سے اگر بات کرنی امریکہ نے تو ہمارے تھرو کریں گے. جو باقی لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز افغانستان میں اب اور بھی ہیں, جو پہلے بھی تھے, ناردرن الائنس کے لوگ ہیں جن سے ہمارا ہمیشہ جھگڑا رہا ہے. اب یہ نئی ایکویشن بن رہی ہے, یہ چیس بورڈ چینج ہو رہا ہے. پاکستان کو ان کو بھی تو ریچ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس وہاں پہ فیوریٹس والا جو چکر ہے وہ ختم ہو دس ٹائم اراؤنڈ. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم بیسک چیزیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ افغانستان میں امریکہ نے جنگ بند کر دی, ہم یہاں پہ ایک نئی جنگ کیوں چھیڑیں گے؟ جو ہم نے پچھلے 9-10 سال سے ان کے لیے کی اور جو اپنے لیے بھی کی, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن جو اب ہمیں بھی انہی پلانکس کے اوپر, پولیٹیکل پلانکس کے اوپر ایز ویل ایز کاؤنٹر ٹیررزم, ان دونوں صورت کے اندر بھی ہمیں اسی طریقے سے انگیج کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ امریکہ پورا اٹھ کے نہیں جا رہا, کاؤنٹر ٹیررزم اس کے اگلے 2-2.5 سال جاری رہے گی ان علاقوں کے اندر. تو پاکستان نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر. وہ جب کاؤنٹر ٹیررزم میں مل کے کام کریں گے تو یہ جو انیمیکل ایلیمنٹس ہیں, چاہے اس میں حقانی گروپ ہے, چاہے اور لشکر طیبہ ہے یا القاعدہ ہے, وہ سب کے سب ٹارگٹ ہوں گے اس چیز کے اندر. اور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا احمد صاحب, یہ ہو نہیں سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے جو انٹرسٹ بنے ہوئے ہیں اس میں ہم ان گروپس کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کر رہے, کیونکہ وہ کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنی کشمیر پالیسی ریویو کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی باقی پالیسی ریویو کرنی پڑیں گی. فہد, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نا ٹرانسفارمیشنل مومنٹ ہے, تو یہی ٹرانسفارمیشنل مومنٹ ہے نا. کیا آپ نے 2001 کے اندر طالبان جن کے ساتھ اتنے اچھے آپ کے تعلقات تھے, بنائے بھی آپ نے 1995-96 کے اندر, ان کو لانچ بھی کیا, کیا آپ نے ایک دن کے اندر یا 1.5-2 دن کے اندر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یو ٹرن اب پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ ٹرانسفارمیشنل مومنٹ پہ یہ ٹرانسفارمیشنل ڈیسیژنز کون کرے گا؟ یہ دیکھیے, یہی آپ کی لیڈرشپ ہے. اور اگر لیڈرشپ یہ نہیں کرتی تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ جو سوچ کے وہاں بیٹھے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایسے, آج پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے, پاکستان کی بقا جو ہے, یہ ہمارا نمبر 1 پرپز ہو گیا نا. ہاں, مطلب ہم یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ وہ فیصلہ کریں گے. فہد, مجھے یہ بڑی حد تک یقین ہے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اپنے لیڈرشپ کے اوپر, چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو یا کمبائنڈ, کیونکہ کمبائنڈ ہی ہونی چاہیے, اور وہ ضرور اس قسم کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو خطرات کے ساتھ. آپ کو نظر آ رہا ہے امتیاز کہ یہ ٹرانسفارمیشنل مومنٹ پہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے؟ مجھے امید ہے کہ آئندہ مہینوں میں, ہفتوں میں کچھ کمزور آواز میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کو امید ہے. نہیں, میں نے بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر اب بھی ان حالات میں بھی ٹرانسفارمیشن یعنی ایک بالکل کایا پلٹ تبدیلی کے لیے انہوں نے قدم نہ اٹھایا, فیصلہ نہ کیا, بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے. بیرونی خطرات اور اندرونی خطرات, تو پھر تو پاکستان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے نا. آلریڈی آپ کی ایک اندر جنگ لگی ہوئی ہے, آپ ایک اور جنگ چھیڑ لیں ان کے ساتھ, ایکچوئل اور چھیڑ لیں, تو پھر تو آپ کے اوپر, یعنی امریکہ چھوڑ کے چلا گیا, وہ بند کر کے چلا گیا جنگ, آپ نے اپنی نئی جنگ چھیڑ لی. تو پھر ہمارا افغانستان میں, آخری کوسچن, سمپل کوسچن ہے دونوں سے, ہمارا افغانستان میں نیا قومی مفاد کیا ہے؟ میں بولتا ہوں پیسفل, سٹیبل افغانستان,
جو کہ پرمٹ کرے یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے, یہ ہم پہلے بھی یہی کہتے ہیں, جو پرمٹ کرے افغانی لوگوں کو سب سے پہلے افغانستان کے اندر کسی قسم کی جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. اس میں ناردرن الائنس بھی ہے, اس میں ہزارہ بھی ہیں, اس کے اندر پختون بھی ہیں. فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ہم چاہیں گے کابل میں. نہیں بل دیکھیے فرینڈلی گورنمنٹ ہم نے بڑا پہلے اسٹیٹمنٹ کر لی نا, کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہاں بس میں نہیں ہے, یعنی بس میں نہیں ہے, اگر ہوتا تو پھر بھی کرتے. دیکھیں افغان ہے, ہمیں ان کو آزاد ملک کے طور پہ, آزاد ایک قوم کے طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر غیر پشتون افغانوں کے حوالے سے جو تعصبات پائے جاتے ہیں, جو ایک مخصوص نقطہ نظر ہے, وہ بھی ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. انہیں ایک آزاد برابر قوم کے طور پہ دیکھ کر اگر ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں, میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ اگر کارروائی کی ایفرٹ کو یعنی کہ یہ اگر ہو جاتا ہے فائنلی, تو جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے, اور میں نقشے پہ واپس آتا ہوں امتیاز, کہ یہ یہاں سے جائیں, یہ واپس اپنے گورنمنٹ بنائیں, یہ یہاں سے ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو, اور ہماری فوجیں یہاں سے نکل کے سرحدوں پہ واپس جائیں. یہ ہمارا لانگ ٹرم ٹارگٹ آبجیکٹو ہونا چاہیے. یہ بالکل ہمارا مقصد ہونا چاہیے. دیکھیں نا, جب اگر افغانستان کے اندر بلاس ختم ہو یہاں سے, افغانستان کے اندر اگر تمام جو متحارب فریقین ہیں وہ اگر بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, تو ہم سرحد کے اس طرف جو ہمارے طالبان ہیں جو جواز استعمال کر رہے ہیں ملک کے اندر اور افغانستان کا تشدد کے لیے, وہ جواز بھی تو ختم ہو جائے گا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم افغانستان کے جہاد میں سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ امتیاز گل ہے, وائس مارشل شہزاد چودھری. جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ صورتحال ہے, اور اس طریقے سے یہ چینج ہونی ہے. جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ ٹرانسفارمیشنل مومنٹ ہے, واقعی ہے, لیکن اس میں بڑے فیصلے کی ضرورت ہے. جو میں پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا, اگر وہ فیصلے ہوں, اگر یہ ہمارے لیڈران جو ہیں یہ وہ فیصلے کر پائیں جو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو کہ طالبان افغان طالبان اپنی حکومت کا حصہ بنے, وہاں پہ پاور شیئرنگ ہو, ہماری حکومت کی ان سے اچھے تعلقات ہوں, ناردرن الائنس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں, تحریک طالبان پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ کسی طرح ختم ہو, یہ پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے, اور ہماری فوجیں سرحدوں پہ جائیں اور سویلین حکومت ہو. اگر یہ سارا کچھ ہو جائے تو پاکستان کی شکل, پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, اور ہمیں پاکستان پہ, پاکستانیوں پہ, پاکستان کے حکمرانوں پہ اسی طرح فخر ہوگا جیسا کہ آج ہو رہا تھا جب میں نے آپ کو شروع کے کلپس دکھائے تھے, ہارٹ وارمنگ کلپس, when we felt proud to be Pakistanis. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے فیصلے آج ہونے. اللہ حافظ.